بحریہ ٹاؤن کراچی۔ جب آپ حیدرآباد سے کراچی کی طرف آ رہے ہیں اور کراچی سے آپ 15-16 کلومیٹر کے فاصلے پر ہو تو دائیں جانب بحریہ ٹاؤن آتا ہے۔ تو اس طرح یعنی بائیں جانب سے یہ انڈر پاس ہے، تو آپ اس کو پاس کر کے پھر بحریہ ٹاؤن کی طرف آتے ہیں، کیونکہ جب آپ حیدرآباد سے آ رہے ہیں تو یہ آپ کی دائیں جانب ہے، تو پھر آپ نے اس انڈر پاس کو کراس کر کے بحریہ ٹاؤن میں آپ آ سکتے ہیں۔ تو یہ ہے بحریہ ٹاؤن کا مین گیٹ، اور بہت زبردست فساد بنایا گیا ہے جو کہ بہت زیادہ اٹریکٹیو ہے۔ تو آج میں آپ کو دوں گا اس عظیم الشان منصوبے کی نہ سیر و تفریح کراتا ہوں بلکہ آپ کو انمول معلومات بھی دیتا ہوں۔ اگر آپ یہاں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں یا رہائش رکھنا چاہتے ہیں یا پلاٹس لینا چاہتے ہیں یا سیر کے لیے آنا چاہتا ہے تو ان سب کے لیے یہ ویڈیو ضروری ہے۔ اور اگر آپ میں نے جو کچھ کہا ان کے بارے میں آپ کچھ بھی مطلب کرنا نہیں چاہتے تو کم از کم آپ اس کی سیر و تفریح کریں گے اور اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ اگر آپ خود یہاں نہیں آ سکتے تو آپ کو کچھ نہ کچھ آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ جو بحریہ ٹاؤن ہے کراچی کا یہ کیسا ہے۔ اس کی خوبصورتی میں آپ کو دکھاتا ہوں، اس کے جو ریٹس ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، اور میں جو اس ویڈیو میں یہ بہت بڑا منصوبہ ہے۔ بحریہ ٹاؤن جو ہے نا یہ بہت بڑا ٹاؤن ہے۔ میں نے زندگی میں اتنا بڑا ٹاؤن پاکستان کی کسی بھی شہر میں نے نہیں دیکھا۔ اگرچہ بحریہ ٹاؤن والے ہو دوسرے شہروں میں مثلا لاہور میں یا اور بڑے شہروں میں، لیکن جو کراچی کا بحریہ ٹاؤن ہے اس کا مقابلہ کوئی بھی ٹاؤن نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیں نا، میں آپ کو مسلسل مختلف سڑکوں پر میں آپ کو گھماؤں گا، اور اتنی بڑی ویڈیو میں آپ یعنی اس لیے بنا رہا ہوں کہ میں اس میں کچھ کٹنگ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ بہت ہر جگہ اور ہر مقام بہت خوبصورت ہے۔ لیکن پھر بھی میں آپ کو جتنی ویڈیو میں آپ کو دکھاتا ہوں نا، تو بحریہ ٹاؤن اس سے 3 چند زیادہ بڑا ہے۔ یعنی میں صرف اس کا جو ہے نا چھوٹا سا حصہ دکھاتا ہوں، اس سے بڑھ کر یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں آدھا سے بھی کم حصہ آپ کو دکھا رہا ہوں۔ تو اتنا بڑا بحریہ ٹاؤن ہے، اور میں تو یہ سوچتا ہوں کہ یہ منی دبئی ہے، چھوٹا دبئی ہے، کیونکہ دبئی میں بھی جب میں گھومتا تھا تو اس طرح کے بڑے بڑے پلازے اور خوبصورت شاہراہیں اور سڑکیں اور اس طرح کا ٹریفک نظام جب میں دیکھ رہا تھا تو میں بہت زیادہ متاثر ہو رہا تھا، میں رش کر رہا تھا، اور میں سوچ رہا تھا کہ کاش پاکستان میں بھی اس طرح کی خوبصورتی اور اس طرح کے جو ہے نا عمارتیں اور اس طرح کے جو سڑکیں ہوتے تو یہاں بحریہ ٹاؤن میں آ کر میری وہ آرزو کسی حد تک پوری ہو چکی ہے، کیونکہ اس کو دیکھ کر بالکل آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ دبئی میں ہو۔ تو آپ اس کی سیر کریں، دیکھیں نا سڑکوں کو آپ دیکھیں کس طرح صاف و شفاف، وسیع و عریض اور خوبصورت، اور دونوں اطراف میں اس کی گرین بیلٹ اور درخت، اور پھر جو ہے یہ خوبصورت پلازے، ویلاز، ہومز اور اپارٹمنٹس، مارکیٹس، ماسکس، شاپنگ مالز، پارکس، اور جو کچھ بھی ایک ٹاؤن کے لیے اس کی خوبصورتی کے لیے ضروری ہے، اور جو سہولیات ان ٹاؤنز میں رہنے والے چاہتے ہیں تو وہ تمام کے تمام سہولیات یہاں موجود ہے۔ یہاں آپ کو خوبصورت مساجد نظر آئیں گے، یہاں آپ کو خوبصورت پارکس نظر آئیں گے، یہاں آپ کو صاف ستھرا اور پرسکون ماحول نظر آئے گا۔ انتہائی زبردست ماحول ہے یہاں کی۔ تو آپ کو میں مزید معلومات آگے دیتا ہوں، آپ اس کی سیر کریں، اور میں اس کے ریٹس بھی آپ کو بتاتا ہوں، اور یہاں اگر کرایہ پر کوئی رہتا ہے تو اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو آپ اس کی سیر کریں۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ میں
نہ اس کی پروموٹر ہوں، نہ میں مارکیٹنگ والا ہوں، اور نہ بحریہ والے ٹاؤن نے مجھے کہا ہے کہ آپ ہماری ویڈیو بنائیں۔ میں ایک ٹورسٹ ہوں، ایک سیاح ہوں اور ایک وزٹر ہوں، اور اس کے مفادات سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ میں صرف اپنے شوق اور آپ کو دکھانے کے لیے، کیونکہ میرا مقصد ہے سارے پاکستان میں ٹور لگانے کی، کہ میں پاکستان کے ہر خوبصورتی، بدصورتی، ہر اچائی، ہر برائی اور ہر ایک چیز آپ کے سامنے لاؤں گا، تاکہ آپ پر پاکستان کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے، اور پھر اس ملک کو مزید بہتر بنانے کے لیے اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں اپنی طرف سے تو آپ کریں گے۔ تو میں نے اس کو نام دیا ہے پاکستان، میں نے اس کو نام دیا ہے کراچی کا خوبصورت ترین چہرہ۔ لیکن اس کے بعد جو میری ویڈیو آئے گی وہ کراچی کی بدصورت ترین چہرہ، وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا، کیونکہ میں ایک رخ کبھی بھی نہیں دکھاؤں گا، یہ دغلاپن ہوگا۔ میں ہر ایک پہلو کو دکھاؤں گا تاکہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے، خامیوں کے تدارک ہو جائے، خوبصورتی کو بڑھایا جائے۔ تو اس طرح آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور ان نظاروں کو انجوائے کریں۔ اگر آپ یہاں کچھ خریدنا چاہتے ہیں تو آپ پھر اس ویڈیو کو دیکھ کے اندازہ لگا سکیں گے کہ آپ نے کس مقام پہ اپنے لیے کوئی گھر یا ویلا یا ہوم، یا مطلب ہے کہ آپ کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کچھ نہ کچھ آئیڈیا ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کا ادھر کوئی آنے کا پروگرام نہ بھی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ کراچی میں اتنا خوبصورت بحریہ ٹاؤن ہے، تو اس سے آپ لطف اٹھائیں گے۔ اب آگے ویڈیو میں کچھ دیر بعد میں آپ کو بتاؤں گا اس کے ریٹس، اس میں گھروں کے رہنے کے کرائے، اور پھر مزید انمول معلومات میں آپ کو آگے دیتا ہوں۔ اس وقت تک آپ اس ویڈیو کو دیکھتے جائیے۔
آپ دیکھیں اس خوبصورت ترین مسجد کو، جو کہ بالکل سفید مسجد ہے، اور ابھی میرے خیال میں یہ انڈر کنسٹرکشن ہے، اور یہ میرے خیال میں سب سے بڑی مسجد ہے۔ تو یہ انڈر کنسٹرکشن ہے، ادھر شاید کہ اور بھی ہو، لیکن میری معلومات میں یہ مجھے کافی بڑی مسجد نظر آ رہی ہے۔ لیکن بہرحال یہ بہت خوبصورت مسجد انتہائی زبردست جگہ پر اوپر بنایا گیا ہے، تو یہ بہت بنائی گئی ہے، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اب میں آپ کو کچھ معلومات دیتا ہوں اس ٹاؤن کے بارے میں، اور وہ یہ ہے کہ یہاں جو آپ کو پلاٹس ملتے ہیں، یا آپ کو ویلاز ملتے ہیں، ہومز ملتے ہیں، اپارٹمنٹس ملتے ہیں، اور کرایہ ملتا ہے، تو کتنا ہے اور کس طرح ہے۔ تو میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں 20 جنوری 2023، اور اس کے جو فریش معلومات میں نے حاصل کیے وہ یہ ہے کہ اس میں جو مختلف ویلاز ہے، قائد ویلاز ہے، اقبال ویلاز ہے، اور مختلف نام ان کو دی گئے ہیں، تو ان کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو یہاں جو میری معلومات کے مطابق اس کے پرائسز کافی کم ہو چکے ہیں، تقریباً 20-25 لاکھ تک یہ گر چکے ہیں، اور ابھی اس کی جو قیمت ہے، تو قائد ویلاز کا جو پہلا قائد ویلاز میں جو پہلا قیمت تھی تو 2,60,00,000 روپے تھی، اور اب وہ 2,30,00,000 روپے پر آ گئے ہیں۔ اسی طرح اقبال ویلاز میں 2 کروڑ سے 1,75,00,000 پر آ گئے ہیں، اور اسی طرح جو ہے نا 2,20,00,000 والے 1,95,00,000 پر، اور اسی طرح 1,75,00,000 والے 1,50,00,000 پر آ گئے ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھ کے کہ 1,50,00,000 یہاں کی جو ہے نا منیمم، یعنی اس سے نیچے نہیں ہے، بس یہ آخری سرا ہے، آخری ریٹ ہے کہ اس کا جو آخری مطلب سب سے کم قیمت والے جو ویلاز ہے تو ہے 1,50,00,000۔ تو آپ 1,50,00,000 روپے پاکستانی، تو آپ یہ ذہن میں رکھیں۔ تو آپ اگر باہر ملک میں ہے تو پھر تو آپ ڈالر میں تو یہ بھی کچھ بھی نہیں، یا اس طرح جو اگر آپ دبئی میں ہے تو اس حوالے سے تو یہ پھر کم ہے، لیکن پاکستان کے حوالے سے یہ بہت بڑی رقم ہے جو کہ ہر کسی کے پاس یہ موجود نہیں۔ لیکن بہرحال اگر آپ بحریہ ٹاؤن کراچی میں ویلاز لینے کی خواہش مند ہے تو آپ کے ساتھ 1,50,00,000 روپے ہونی چاہیے۔ اب کرایہ کی بات کرتا ہوں، تو اگر آپ یہاں کرایہ پر رہنا چاہتے ہیں تو یہاں آپ جو ہے نا اقبال ویلاز میں جو ہے یہ 50,000 تک اس کا کرایہ ہے، یعنی 50,000 ماہانہ کرایہ ویلاز میں، اقبال ویلاز میں۔ اور اسی طرح جو ہے 11B میں جو سب سے کم ترین کرایہ ہے وہ 30 سے 35,000 ہے۔ یعنی یہاں آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ اگر آپ نے ویلاز خریدنا ہے تو کم سے کم جو کم ترین قیمت ہے جو آپ خرید سکتے ہیں تو 1,50,00,000 ہے، اور پھر جو سب سے کم کرایہ ہے تو ہے 30 سے 35,000۔ تو اگر کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ فگر میں ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کوئی ویلا خریدتے ہیں تو پھر آپ اس کو کرایہ پر اس طرح دے سکتے ہیں، لیکن یہاں لوگ آنے سے کتراتے ہیں، اور اس کی کچھ وجوہات ہیں وہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا انشاءاللہ۔
اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ انتہائی خوبصورت ٹاؤن ہے، انتہائی صاف ستھرا ٹاؤن ہے، انتہائی پرسکون ٹاؤن ہے۔ اور اگر ایک آدمی اور ایک فیملی ایک پرتعیش و پرسکون آرام دہ زندگی کی خواہش مند ہو تو اس کے لیے تو یہ ایک بہترین جگہ ہے۔ لیکن منی از میٹر، جو پیسہ ہے وہ میٹر کرتا ہے کہ آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے۔ اگر آپ اپنا گھر خریدنا چاہتے ہیں تو آپ کے ساتھ 1,50,00,000 روپے تک ہونی چاہیے۔ اگر آپ کرایہ پر رہنا چاہتے ہو تو پھر کم سے کم 30-35 ہزار تک کا آپ کو کرایہ پر گھر مل سکتا ہے یہاں بحریہ ٹاؤن میں۔ لیکن میں نے جو خود اس کا وزٹ کیا اور میں نے اپنے تجربے کے مطابق میں نے اس کے جو کمزوریاں دیکھے کہ لوگ اس میں کیوں نہیں آتے ہیں یا آئیں گے یا آنے سے کتراتے ہیں، تو میرے ذہن میں جو وجوہات آئے وہ یہ ہے کہ یہ جو لائف سٹائل ہے وہ مجھے بہت ایکسپینسو نظر آ گیا۔ اور اس کا اندازہ میں نے جب میں اس کی ایڈونچر لینڈ ہے نا، جہاں لوگ ایڈونچر لینڈ ہے اور جہاں پارک ہے لوگ جاتے ہیں سیر و تفریح کے لیے، تو میں جب اس کی طرف چلا گیا تو میں نے سوچا کہ یہ تو اتنا بڑا ٹاؤن ہے تو یہ اس میں جانا فری ہوگا۔ تو میں جب ادھر پہنچ گیا تو میں بالکل ششدر رہ گیا جب مجھے بتایا گیا کہ اس کی انٹری فی جو ہے وہ 3,000 روپے ہے۔ تو یہ بات سن کے میں انتہائی حیران رہ گیا اور بہت افسردہ بھی ہو گیا، کیونکہ میں سوچ رہا تھا کہ کم از کم اگر مطلب ہے کہ اس کی جو انٹری فی جس نے رکھی ہے نا، تو میرے خیال میں کہ اس کا کیا خیال ہوگا، اس میں پھر صرف وہ لوگ آ سکتے ہیں جن کی ماہانہ انکم 2 لاکھ پلس ہو۔ 2 لاکھ پلس اگر کسی کا انکم نہ ہو تو پھر اس پارک میں نہیں آ سکتا، یا وہ جو کوئی آدمی جو کہ بہت زیادہ شوقین ہو کہ نہیں بس میں کسی طور پر بھی اس پارک میں جاؤں گا تو آئیں گے، ورنہ اس میں کوئی عام لیول کا آدمی نہیں آ سکتا۔ تو ایک تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کراچی سے کافی فاصلے پر واقع ہے، مطلب ہے کہ گوگل میں اس کا فاصلہ کچھ اور دکھاتا ہے، لیکن میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ یہ 15 16 17 18 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے کراچی کا جو مین شہر ہے، یعنی سہراب گولڈ جہاں سے شروع ہوتا ہے۔ تو یہ سڑک تو بہت اچھی ہے کیونکہ یہ حیدرآباد موٹر وے جو ہے اس پہ واقع ہے، تو سڑک تو کافی اچھی ہے، لیکن آنے جانے کا ٹائم اور آئل کنزمپشن وہ میٹر کرتا ہے۔ ایک اور بات یہ ہے کہ یہاں وہ آدمی نہیں رہ سکتا کسی بھی صورت میں جس کے پاس اپنی کنوینس نہ ہو، پرائیویٹ کنوینس نہ ہو، پرائیویٹ گاڑی نہ ہو، اپنی گاڑی نہ ہو، کیونکہ یہاں جو ہے نا پبلک ٹرانسپورٹ تو ہے نہیں، اور ٹیکسیز بھی مجھے بہت کم نظر آئے۔ اگر آپ ٹیکسی میں آتے جاتے ہیں روزانہ، یعنی اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں یہاں کرایہ پہ رہوں گا اور کراچی میں کوئی بزنس ہو، کوئی کاروبار ہو، کوئی آفس میں ہو تو آتا جاؤں گا، تو یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ آپ کے ساتھ اپنی گاڑی نہ ہو۔ اور پھر آپ جو روزانہ اس میں جو کنزمپشن ہوتا ہے آنے جانے کا، آج کل تو فیول جو ہے نا بہت زیادہ مہنگے بھی ہو گئے ہیں، تو پھر جو ہے نا انسان اس وجہ سے کتراتا ہے۔ اگر یہ کراچی شہر کی کچھ نزدیک ہوتا تو پھر یہاں لوگ بہت زیادہ آتے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ جو مینٹیننس ہے نا، لائف سٹائل مینٹیننس، یہاں وہ مشکل ہے۔ اگر میرے اپنے اندازے کے مطابق اگر ایک سادہ سا فیملی یہاں رہنا چاہتی ہے تو کم از کم اس کی جو انکم ہے ماہانہ 1,50,000 یا 2 لاکھ پلس ہونی چاہیے، پھر آپ جو ہے نا اس بحریہ ٹاؤن میں جو ہے زندگی گزار سکتے ہیں، اس صورت میں کہ آپ کا گھر کرایہ کا نہ ہو۔ اور اگر آپ کرایہ کے گھر میں رہتے ہیں تو پھر آپ گزارا تو کر سکتے ہیں 1,50,000 2 لاکھ میں ماہانہ کے حساب سے، لیکن پھر بھی آپ کے بہت سے خواہشات پائے تکمیل تک نہیں پہنچیں گی۔ تو جو میں نے یہ آبزرو کیے کہ یہاں لائف سٹائل اگرچہ انتہائی پرسکون ہے اور انتہائی زبردست ہے اور دنیا کے ہر آسائش یہاں موجود ہے، لیکن سب سے بڑی کمزوری یہ ہے
کہ بہت زیادہ ایکسپینسو ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر آپ کے پاس پیسہ کم ہے تو پھر اس کا خواب دیکھنا چھوڑ دیں، یہ غریبوں کا نہیں۔ یہ مشورہ میں ایک مشورہ دیتا ہوں بحریہ ٹاؤن والوں کی ملک ریاض صاحب کو، میں مخاطب کر کے مشورہ دیتا ہوں کہ آپ دیکھیں نا، ہر جگہ میں مطلب ہے کہ غریب لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ روزمرہ زندگی میں جتنے بھی کام ہیں نا ان کے لیے ہمیں ہر قسم کے لوگ چاہیے کہ وہ کرے، خواہ الیکٹریشن ہو، پلمبر ہو، دوسرے کام ہو، جو بھی ہو۔ تو ایسا اس میں مطلب 4-5 جگہوں پر ایسی منصوبے بنائے کہ اس میں 10 لاکھ روپے سے زیادہ کوئی بھی اپارٹمنٹ نہ ہو۔ ایک ایسا ویلاز بنائے کہ اس میں 10 لاکھ روپے پر ایک مختصر سا اپارٹمنٹ مل جائے، جس میں 2 کمرے ہو اٹیچ واش روم کے ساتھ اور کچن اور مختصر سا گھر ہو، اور اس کی قیمت 5 لاکھ سے بالکل زیادہ نہ ہو، اور وہ غریبوں کے لیے مختص ہو۔ تو ان میں جو ہے نا یعنی کم آمدنی والا آئیں گے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یہاں جو لوگ، کیونکہ یہاں جو ہے نا اگر آپ کو مزدور کی بھی ضرورت پڑ جائے تو پھر وہ نہیں ملتے ہیں یا اس طرح کے، تو اس کو چلانے کے لیے تو آپ نے ایک پراپر منصوبہ بندی کرنی پڑتی ہے، جس طرح کہ دبئی والوں نے کی ہے نا، کہ دبئی میں جو زندگی جاری رکھنے کے لیے انہوں نے مختلف جو مزدور لوگ ہیں ان کے لیے مختلف مراعات دیے ہیں، وہ آتے ہیں۔ تو اس طرح جو مزدور لوگ یہاں نہیں رہ سکتے ہیں تو پھر جو ہے نا مالدار لوگ کیسے آئیں گے، کیونکہ مالدار لوگ تو ہر کام مزدوروں سے کراتے ہیں، اور اگر مزدور نہیں ملتے ہیں تو پھر جو ہے نا یہ منصوبہ جو ہے بمشکل آگے بڑھے گا۔ تو یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ کچھ مطلب 3-4 جگہوں مختلف جگہوں پہ اس طرح کے ویلاز بنائی کہ اس میں 10 لاکھ روپے سے زیادہ کوئی بھی گھر نہ ہو، چھوٹے چھوٹے گھر بنائے، اور جس میں غریب لوگ رہتے ہو جو کہ ادھر کے ادھر کام کرتے ہو، اگر کسی کو ضرورت ہو جو بھی تو وہ لوگ ان کو پورا کریں گے۔ تو اس طرح جو ہے نا یہ آباد ہو جائے گا، اور اس طرح اگر یہ سنسان نظر آئے تو پھر جو ہے نا مطلب ہے کہ اتنے مالدار لوگ اور اتنے لوگ جو ایسے لوگ جو کہ ایسے جگہوں میں زندگی گزارتے ہیں تو بہت کم ہے، تو پھر جو ہے نا یہ غیر آباد رہے گا۔ تو اس کے لیے یہ میرا مشورہ ہے کہ اس کو کسی طرح آباد کرے، اس پر لوگ گھومتے پھرتے نظر آئے اور اخراجات کو کم سے کم کرے۔ ایڈونچر لینڈ جو ہے اس کے 50 یا 100 روپے ٹکٹ سے تو زیادہ بالکل نہ کرے، اور اگر اندر کوئی جاتے ہیں جولوں میں جو ہے نا وہ جولوں میں مطلب ہے کہ جولتے ہیں تو پھر اس کے الگ ٹکٹ دیں گے، لیکن انٹری فیس جو ہے وہ 50 یا 100 روپے سے بالکل زیادہ نہیں ہونی چاہیے، تاکہ عوام یہاں آنا شروع کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کراچی سے اس کے لیے ٹرانسپورٹ بھی ہو، عام ٹرانسپورٹ کے، اس سے لوگ آتے جاتے ہو۔ اگر آپ کا نظریہ یہ ہو کہ ہم ایک ایسا ٹاؤن بناتے ہیں جس میں غریب نہ ہو، تو پھر یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ غریبوں کے بغیر زندگی نہیں چلتے۔ غریب ضرور آئیں گے اور ان کے لیے سہولیات بھی دینے پڑیں گے، تو پھر آہستہ آہستہ لوگ موٹیویٹ ہو جائیں گے اور اخراجات کم سے کم ہو، تو پھر جو ہے نا حالات بہتر ہوں گے۔ ویسے یہ منصوبہ تو چلے گا، کامیاب ہوگا، لیکن لیٹ ہوگا، مطلب ہے کہ 15-20 سال یا 30 سال اس میں لگیں گے، کیونکہ آہستہ آہستہ کراچی اس طرف بڑھے گا، تو ایک وقت آئے گا کہ بالکل کراچی کے اندر ہی ہو جائے گا، یعنی کراچی یہاں تک پہنچ جائے گا، تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن اس میں کچھ وقت لگے گا۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو مزید بڑھائے تو میں نے آپ کو جو مطلب ہے کہ مشورے دیے ان پر بھی عمل کرے، اور جو ہے نا مطلب ہے کہ اگر ادھر کوئی رہتا ہے نا اس کے مینٹننس لائف وہ کم سے کم ہو، اور یہ جو کروڑوں روپے ہے نا تو اتنے پیسے تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ یہ مزید مطلب ہے کہ کم از کم 1 کروڑ سے تو زیادہ، مطلب کم از کم یعنی اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو 1 کروڑ والے تو بنائے، 1 کروڑ 75 لاکھ والے اس طرح کے بنائے، تو چلو پھر کچھ نہ کچھ آپ اپنی عوام کو دیکھیں نا کہ آپ کے عوام میں کتنے لیول والے لوگ ہیں۔ یہ جو آپ 1 کروڑ 50 لاکھ اور 2 کروڑ کی بات کرتے ہیں تو یہ تو اکا دکا لوگ ہیں، یہ تو بہت کم لوگ ہیں، تو یہ تو پھر اس طرح جو ہے نا اور یہ گوسٹ ٹاؤن ہو جائے گا، کوئی بھی نہیں آئے گا۔ یہاں آپ نے 75 لاکھ اور 1 کروڑ اس طرح کی آپ جو ہے نا منصوبی بنائے، بلکہ اس سے بھی کم 50 لاکھ تک ہو، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ کس طرح چلے گا۔ 50 لاکھ تک اگر آپ نے گھر بنائے نا 50 لاکھ، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ
راتوں رات بھر جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اس طرح جو ہے نا یہ مشورے میں نے اپنی طرف سے دی، اگر آپ کو اچھے لگے ہو تو ٹھیک ہے، اگر اچھے نہ لگے ہو آئی ایم سوری فار دیٹ، لیکن میں آپ کے فائدے کے لیے کرتا ہوں، سب کے فائدے کے لیے، اور غریبوں کے فائدے کے لیے، عوام کے فائدے کے لیے، اور میرے اپنے جو ہے نا مطلب ہے کہ اپنے آبزرویشنس تھی، تو اگر کسی کو اچھے لگے ہو تو تھینکس فار دم، اور اگر کسی کو برے لگے ہو آئی ایم سوری فار دیٹ۔ تھینکس فار واچنگ، بائے بائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے مختلف چھوٹے بڑے شہروں کی سیر کریں، تاریخی اور سیاحتی مقامات کی سیر کریں اور درست معلومات حاصل کریں، اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے مختلف علاقوں کے کلچر دیکھیں، ثقافتی میلے دیکھیں، جشن تہوار اجتماعات اور دیہاتی علاقوں کی زندگی دیکھیں، تو اس مقصد کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو بھی لائک کیجئے۔ آپ کے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ یہ دیکھیں یہ چوبور